دوستو، اگر آپ دکھی ہیں اور اداس ہیں اور آپ کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں تو صرف 2 منٹ اس کوے کی کہانی سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں دکھ دور ہو جائیں گے۔ ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ وہ کوا جنگل میں کسی دوسرے کوے کے برعکس تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر سیاہ تھا۔ اس کے چمکدار پنکھ گرم سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ کوا کسی دوسرے کوے کی شکل سے مسلسل ستا رہا تھا۔ اس کوے کی رنگت نے اسے اپنے ساتھی کووں سے الگ کر دیا، جو رنگ برنگے پنکھوں پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے اسے چھیڑا اور اس کا مذاق اڑایا، جس سے وہ ایک جلا وطن کی طرح محسوس کرتا تھا۔ ہر روز وہ کوا جنگل کے ایک ویران کونے میں سکون پاتا، قبولیت کے لیے ترستا اور خواہش کرتا کہ وہ اپنی شکل بدل سکے۔ ایک دن جیسے ہی وہ کوا ایک شاخ پر بیٹھا اداس محسوس کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ تتلیوں کا ایک گروہ ادھر سے پھڑ پھڑا رہا ہے۔ ان کے پروں نے متحرک رنگوں کا ایک شاندار پلیٹ دکھایا اور وہ ہوا میں خوشی سے رقص کر رہے تھے۔ کوے نے حیرت سے دیکھا جب تتلیوں نے اپنی انفرادیت کو قبول کیا اور اپنی انفرادیت کا جشن منایا۔ ان کے اعتماد سے متاثر ہو کر کوے نے ان کے پاس جانے کی ہمت طلب کی۔ معاف کیجیے گا، اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر مدد نہیں کر سکتا۔ آپ میں اتنی خوشی اور مطمئن رہنے کی طاقت کیسے ملتی ہے؟ تتلیاں نرمی سے ایک قریبی پھول پر اتریں اور گروپ کے لیڈر ایک شاندار بادشاہ تتلی نے اس کوے سے نرمی سے بات کی۔ پیارے کوے، ہم نے سیکھا ہے کہ حقیقی خوشی ہم کون ہیں اس سے تبدیلی میں نہیں بلکہ اپنی انفرادیت کو قبول کرنے اور اپنانے میں ہے۔ ہمارے رنگ ہمیں ایک برادری کے طور پر اکٹھا کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں کچھ خاص اضافہ کرتا ہے۔ کوے نے غور سے سنا، اس کی آنکھوں میں تجسس اور امید کی کرن تھی۔ تتلیوں نے اپنا بیان جاری رکھا کہ یہ ہمارا تنوع ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہر ایک کا ایک مقصد اور ایک خوبصورتی ہوتی ہے جسے محض ظاہری شکل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ کو اپنے سیاہ پروں سے آگے دیکھنے اور اپنے اندر کی حقیقی عظمت کو دریافت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کوے کا دل الہام سے بھر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خود کو دوسروں کے فیصلے کی عینک سے دیکھ رہا ہے، اپنی قدر اور صلاحیتوں کو بھول رہا ہے۔ اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کے لیے پرعزم اس کوے نے تتلیوں کا شکریہ ادا کیا اور خود کی دریافت کے سفر پر نکل پڑا۔ جیسے ہی کوا جنگل میں داخل ہوا تو اس کا سامنا مختلف مخلوقات سے ہوا۔ اس کا سامنا ایک عقل مند الو سے ہوا جس کی چھیدنے والی نگاہوں سے ایک چست گلہری بہت پریشان تھی، اور ایک نرم ہرن سے اس کی خوبصورت حرکت دیکھ کر وہ بہت اترا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سب قابل ذکر خصوصیات کے مالک ہیں جنہوں نے انہیں اپنے ماحولیاتی نظام کے قابل قدر رکن بنا دیا۔ ہر ایک ملاقات کے ساتھ اس کوے کی اداسی ختم ہونے لگی، جس کی جگہ زندگی کے عجائبات کے لیے ایک نئی تعریف نے لے لی۔ اس نے خوبصورتی کو آسان ترین چیزوں میں دیکھنا سیکھا، پتوں کی سرسراہٹ، پرندوں کے سریلے گیت اور جنگل کی تال۔ ایک دن وہ کوا ایک چمکتی ہوئی جھیل کے پاس کھیلتے ہوئے دوسرے کووں کے ایک گروپ سے ملا۔ وہ ہچکچانے کی بجائے اعتماد کے ساتھ ان میں شامل ہو گیا۔ دوسرے کوے ابتدائی طور پر اس کوے کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن جیسے ہی وہ اسے جان گئے انہوں نے اس کی ذہانت اور مہربانی اور غیر متزلزل روح کو دریافت کیا۔ اس کوے کی نمایاں خصوصیات کی بات پوری جنگل میں پھیل گئی۔ دور دور سے جانور ایک زمانے میں دبے ہوئے کوے کی تبدیلی کا مشاہدہ کرنے آئے۔ کوا لچک اور قبولیت کا ایک نشان بن گیا، دوسروں کو اپنے حقیقی نفس کو اپنانے کا انمول سبق سکھاتا ہے۔ اس دن سے آگے وہ کوا آسمانوں کی بلندیوں پر چڑھ گیا۔ اس کوے کے پنکھ سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس نے اپنا مقصد دریافت کیا تھا، دوسروں کو ان کی انفرادیت کا جشن منانے اور ان کی انفرادیت میں طاقت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔
प्यारे नाजरीन, जब भी आपके जहन पर शक और उदासी छाए तो इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। अपनी इनफरादियत को गले लगाएं, क्योंकि ये आपकी ताकत का जरिया है और आपकी हकीकी सलाहियत को खोलने की कलीद है। आप अजमत के काबिल हैं, जैसा कि इस कवि ने दरियाफ्त किया।